إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اور ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور پالنہار ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے و آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حج کا پیغام. حج یہ اللہ رب العالمین کی عظیم عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے. اللہ رب العالمین نے اسلام کے جن 5 ارکانوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلاتے ہوئے کہا: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتین کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ رب اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا، اور 5واں رکن ہے اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو استطاعت مند بنایا ہے، مالی طور پر صحت مند ہے، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہوتا ہے. یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. میرے بھائیوں، حج یہ ایسی عظیم عبادت ہے، اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ہم ساری عبادتوں کا جائزہ لیں تو یہ ہر عبادت یا تو مالی عبادت ہوتی ہے یا تو وہ بدنی عبادت ہوتی ہے. روزہ یہ بدنی عبادت ہے، روزہ مال یہ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ مالی عبادت ہے. لیکن حج کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر مالی عبادت کو بھی جمع کیا، بدنی عبادت کو بھی جمع کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ان لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہیے جن پر اللہ رب العالمین نے حج فرض قرار دیا ہے، جو استطاعت مند ہے ان کو اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے نکلنا چاہیے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا
جو حج کا انکار کرے گا اللہ رب العالمین سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے استطاعت مند والوں کے لیے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اور حج یہ ایسی عظیم عبادت ہے، اگر ایک مرتبہ آدمی چلا جائے اللہ رب العالمین کے لیے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق حج کو ادا کرے، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی فضیلت بتلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے، حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، جنسی بے رحمی کا کام نہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، وہ ایسے لوٹتا ہے رجع کیوم ولدت امہ، گویا اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ اس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کے لوٹتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نیکیوں سے بھرپور ہو، گناہوں سے پاک و صاف ہو، ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے جنت بتلایا۔ میرے بھائیوں، حج کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن چونکہ حج کا پیغام مجھے آپ تک پہنچانا ہے، حج یا جو بھی عبادت ہو، اللہ رب العالمین ہر عبادت کے پیچھے بہت ساری حکمتیں رکھی ہے۔ حج بھی اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتا ہے، ان پیغامات کو جاننا، ان پیغامات کو سمجھنا ہر ایک کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حج یہ اللہ رب العالمین کی جہاں بڑی عبادت ہے، وہاں پر ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام جو دیتی وہ یہ کہ لوگوں اللہ کی توحید کو بلند کرو، شرک سے برات کا اعلان کرو۔ آپ حج کے لیے جب آدمی نکلتا ہے، حج کے تمام ارکان پہ آپ غور کریں، حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے اپنی زبان میں جو کلمات نکالتا ہے وہ تلبیہ کے کلمات ہیں۔ تلبیہ کے کلمات پہ غور کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سراسر توحید پر مبنی یہ کلمہ ہے۔ اس کے بعد جب آدمی چاہتا ہے طواف کرتا ہے، صفا اور مروہ میں سعی کرتا ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی وہ دعا بھی سراسر توحید پر مبنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اگر آپ اس معنی پہ غور کریں، سراسر توحید پر مبنی یہ کلمہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، حاجی جب طواف کر کے جب وقوف عرفہ پہ جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو تعبیر کیا الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج کا ایک اہم رکن عرفہ میں وقوف کرنا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی، کہا انا، میں اور میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے جو دعا کثرت سے پڑھتے تھے وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں توحید ہی اصل ہے۔ زندگی میں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس اگر تم کامیابی چاہتے ہو، توحید کو اپناؤ، اللہ کی توحید کو بلند کرو، شرک سے برات کا اعلان کرو، تبھی جا کے تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اے ابراہیم، تم کعبہ کو تعمیر کر رہے ہو، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہو، اس کی ایک ایک اینٹ کو توحید سے بھرو، اس کی ایک ایک اینٹ کو توحید سے بھرو، تاکہ یہاں پہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ بتلاتا ہے کہ توحید کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس کی قدر کریں،
اس کی حفاظت کریں، مرتے دم تک توحید والی زندگی گزارے۔ یہ حج کا بہت بڑا پیغام ہے، کیونکہ توحید کے بغیر تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر تم نے حج سے توحید کو نہیں سیکھا، آپ کا حج بھی قابل قبول نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ عمل کی نجات کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے توحید ضروری ہے، اسی لیے توحید کو اپناؤ، توحید کو سمجھو اور مرتے دم تک توحید والی زندگی گزار کے جاؤ۔ یہ حج کا بہت بڑا پیغام ہے۔ حج کا دوسرا بڑا پیغام، یہ حج ہمیں اتباع سنت کا درس دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ غور کریں، حج میں جو جو کام کیے جاتے ہیں، جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، جب طواف کرتا ہے، حجر اسود سے وہ شروع کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حجر اسود پہ بوسہ دینا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، لیکن عقل کیا کہتی ہے کہ ہم ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جب جاتے ہیں وہاں پہ حجر اسود کو بوسہ دیتے، عقل کہتی ہے کہ پتھر پہ بوسہ دینا یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ پتھر پہ بوسہ دینا، حجر اسود کو بوسہ دینا یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر انسان اتباع کر کے وہ کرے تو بڑے عظیم فضیلتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اسی اہمیت کو بتلاتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ حجر اسود کو ایک مرتبہ بوسہ دینے کے لیے جا رہے تھے، پتھر سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لا اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں اے پتھر تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے پاس نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے نہ فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے، واللہ، اللہ کی قسم، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ کرتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھیے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پتھر پہ بوسہ دینا غلط، لیکن حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، حج کے اور ایام میں دیکھیے، جب آدمی عرفہ کے میدان میں جاتا ہے وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کو قصر کر کے دونوں نمازیں جمع کریں گی، دونوں نمازیں جمع کریں گے۔ وہاں پہ حاجی حضرات ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، توبہ استغفار میں لگے رہتے ہیں، دعا میں لگے رہتے ہیں، مغرب تک یہ سلسلہ چلا رہتا ہے۔ مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہیں وہاں پہ مغرب کی نماز نہیں ادا کرنا، مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے۔ بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھ کے تمہیں جانا چاہیے تھا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا کہتا ہے کہ مغرب کا وقت اگرچہ داخل ہو جائے، تمہیں عرفہ کے میدان سے نکل کر مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ جا کے وہاں پہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ یہ پیغام دیتے ہیں میرے بھائیوں، حج میں جہاں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے حج کے ارکان کو انجام دے رہے ہو، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تمہیں یہی اصول کو اپنانا ہے، یہی اصول کو اپنانا ہے، اور یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ حدیث پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے وہ جس نے اپنے آپ کو جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ ہر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی جنت میں شریف جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسی کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ کون ہے جو اپنے آپ کو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، گویا اس نے اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک دیا۔ تو لہٰذا حج کا یہ دوسرا بڑا پیغام ہے، اپنی زندگی میں اتباع سنت کو لازم پکڑو، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تبھی جا کے تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حج کا ایک تیسرا بڑا پیغام، یہ حج اللہ رب العالمین کے ذکر کی تعلیم دیتی ہے، ذکر الہی کی تلقین کرتی ہے۔
کہ لوگوں زندگی تم گزار رہے ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کی قدر کرتے ہوئے زندگی کے ہر لمحے کو اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں حج کا تذکرہ کیا وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فوراً کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اے لوگوں جب تم حج کے مناسک کو پورا کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، ارے تمہارے آبا و اجداد سے بھی زیادہ تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا جب لوگ حج کرتے تھے وہاں پہ جمع ہونے کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے قصوں کو یاد کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگو تم نے حج کو مکمل کر لیا ہے، اللہ رب العالمین کے کثرت سے ذکر کرو، اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرو۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہیں آئے، اللہ کی نصرت تمہیں ملے، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں سکون و اطمینان کو نازل کرے، تو اس کا ایک واحد حل ہے کہ تم اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو۔ جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہاری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے گا، اور یہی سکون اور اطمینان کا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں سکون و اطمینان چاہتے ہو؟ سکون اطمینان مال سے ملنے والا نہیں ہے، عہدے سے ملنے والا نہیں ہے، پریوار سے ملنے والا نہیں ہے۔ اگر سکون اطمینان واقعی معنوں میں اگر مکمل حاصل کرنا چاہتے ہو تو سن لو اللہ کے ذکر میں ہی حقیقی سکون ملنے والا ہے۔ یہ تیسرا بہت بڑا پیغام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں حج کا ایک بہت بڑا پیغام، حج یہ اتحاد کا درس دیتی ہے، اتحاد و مساوات کا درس دیتی ہے کہ لوگوں اللہ کی توحید کے لیے ایک سو ہو جاؤ، اللہ کی توحید کے لیے متحد ہو جاؤ، اللہ کی توحید کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ دیکھو عرفات کے میدان میں لاکھوں کا سمندر، لاکھوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مینا کے موقع پر دیکھو، عرفات کے میدان میں دیکھو، مزدلفہ کے میدان میں دیکھو، یہ درس دیتی ہے یہ سارے کے سارے لوگ عجم سے بھی ہے، عرب سے بھی ہے، افریقہ سے بھی ہے، دنیا کے کونے کونے سے سارے کے سارے لوگ ایک ہی مقصد سے جمع ہوئے ہیں، وہی اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ لہٰذا لوگوں اپنی زندگی میں اللہ کی توحید کے لیے اتحاد کو قائم کرو، متحد بن کے زندگی گزارو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتحاد کا جہاں جہاں درس دیا ان آیتوں پہ اگر غور کریں اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حج کے بارے میں حکم دیا ہے۔ سیاق و سباق دیکھیے، اللہ رب العالمین نے حج کی آیتوں کا تذکرہ کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لوگوں کو پر حج کرنا، لوگوں کو حج کرنا چاہیے جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے۔ انہی آیتوں کے فوراً اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اللہ کی کتاب کے لیے متحد ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، اختلاف کا شکار مت بنو۔ تو لہٰذا یہ حج یہ پیغام دیتا ہے اللہ کی توحید کے لیے متحد بن کے زندگی گزارو، توحید کے لیے زندگی گزارو، توحید کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ بنو۔ انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اسی طرح میرے بھائیوں حج ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے، یہ حج ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، قیامت کی یاد دلاتی ہے، میدان محشر کی یاد دلاتی ہے کہ یہ عرفہ کے میدان میں لاکھوں کے جو لوگ جمع ہوئے گئے، جس میں عرب بھی ہے، عربی بھی ہے، عجمی بھی ہے، مالدار بھی ہے، فقیر بھی ہے، کالا بھی، گورا بھی ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں، کسی میں کوئی امتیاز نہیں۔ اسی طرح تمہیں مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن جمع ہونا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، وہاں اللہ رب العالمین کے پاس تمہیں ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جس طرح عرفہ کے میدان میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے گئے، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اسی طرح سارے کے سارے لوگوں کو لنگا اٹھائے گا، سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرے گا۔ اس وقت کے احساس اپنے دلوں میں پیدا کر کے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے اعمال میں گزارو۔ یہ حج یہ پیغام دیتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے،
آخرت کا خوف دلاتا ہے، قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارو، اچھے اعمال کو غنیمت سمجھو، جتنا ہو سکے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، کیونکہ یہی اللہ رب العالمین نے عظیم موقع دیا ہے، اور یہ حج ہمیں پیغام دیتا ہے زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ اسی طرح تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ بھی بتلاتے ہوئے سورۃ النازعات کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو بچا لیا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو لہٰذا آخرت کی جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے، اس منظر کو دیکھ کے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین سے بہتر گزاری۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حج جو پیغام دیتا ہے ان میں سے ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سارے کے سارے انسان ایک ہی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سارے کے سارے انسانوں کا مقام ایک ہی ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر فضیلت کسی چیز میں ہے تو تقوی کی بنیاد پہ۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم میں مالدار کون ہے، تم میں گورا کون ہے، تم میں کالا کون ہے، تم میں فقیر کون ہے، تم میں غریب کون ہے، تم میں عربی کون ہے، تم میں عجمی کون ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی چیز دیکھی جائے گی وہ تقویٰ دیکھی جائے گی۔ یہ پیغام حج بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مزدلفہ کے رات میں سڑک پر سوئے ہوئے ہیں، عرفہ کے میدان میں جمع ہوئے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں، میں ادھر چلا جاؤں گا، میں اتنا غریب ہوں، میں نہیں کر سکتا، نہیں، سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے حج کے ارکان کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ پیغام دیتا ہے لوگوں اس سبق کو کبھی مت بھولو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، کبھی کبر و غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناقدری مت کرو۔ یہ مساوات کا درس دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کہیں بڑا بنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مقام بلند ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم محبوب بن جاؤ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ مالداری کسی میں اللہ رب العالمین کے پاس مقام نہیں ملے گا، عہدہ و منصب سے اللہ رب العالمین کے پاس مقام نہیں ملے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور یہی ساری عبادتوں کا بنیادی مقصد ہے۔ چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کا ایک بنیادی مقصد بتلایا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حج ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے کہ حج انسان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتی ہے۔ حج انسان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، اچھے اخلاق سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیں، حرم سے عرفہ کا میدان ہو، مینا کا میدان ہو، کتنے کلومیٹر کی دوری پر ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کتنے دور چل کر جانا ہوتا ہے، دھوپ کی کڑک ہوتی ہے، دھوپ کی سختی ہوتی ہے، پھر بھی انسان کو حکم دیا گیا کہ وہاں پہ اپنا جھگڑا کرے گے، نہ گالی دے گے، نہ کسی کو تکلیف دے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا، جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے وہ تین باتوں کا خیال رکھے، اپنے آپ کو جنسی بے روی سے بچائے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، چھوٹا بڑا ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ پیغام دیتا ہے
کہ حج کے میدان میں جس قدر تم صبر و تحمل سے کام لے رہے ہو، غصہ آتا ہے پھر بھی کنٹرول کرتے ہو کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اتنی دور چل کر جانا ہے، اسی طرح زندگی میں بھی اچھے اخلاق کو اپناؤ، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، بد اخلاقی سے پیش مت آؤ، ہر ایک کے ساتھ صبر و تحمل کا کام کرو، عفو درگزر سے کام لو، ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ حج ہمیں سکھاتا ہے انسان صبر و تحمل سے کام لے کر زندگی گزارے، اچھے اخلاق کو اپنائے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، آج ہم جس قدر دنیا کی طرف دنیاوی زندگی میں ترقی کر رہے ہیں، اتنی ہی ہماری اخلاق میں گراوٹ آ رہی ہے، اتنی ہی ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیا نوجوان، کیا چھوٹے بچے، زبان میں جو کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں زیادہ تر گالی نکلتی ہے، ایسے گالی جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، جس کو ہم زبان سے نکالنے میں عیب بھی نہیں سمجھتے، جن کو ہم زبان سے نکالنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، کبھی ماں کی گالی، کبھی باپ کی گالی۔ اللہ کے بندوں، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی ماں کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کیسے اپنی ماں کو گالی دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے، جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا اس نے اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب بنا، اس طرح وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ آج ہم اس کو گالی ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے بندو، یہ حج پیغام دیتی ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اچھے اخلاق کو اپناؤ، جنت میں اگر کوئی چیز تمہیں لے جائے گی یہی اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے زیادہ لوگوں کو کون سی چیز داخل کرے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو اپناؤ، چاہے وہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، چاہے دوست و احباب کی مجلس میں ہو، چاہے دشمنوں کے ساتھ ہو، ہمیشہ اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ یہ حج کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اسی طرح حج کے پیغامات میں سے ایک بہت بڑا پیغام، شیطان کو اپنا حقیقی دشمن سمجھو، شیطان کو اپنا حقیقی دشمن سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، کیوں اگر تم اس کو دشمن نہیں سمجھو گے تو یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے جب جمرات میں کنکری ماری جاتی ہے اسی چیز کی یاد دہانی کرتی ہے کہ تم شیطان کو اپنا حقیقی دشمن سمجھو۔ لیکن معاف کیجئے گا، آج اکثر لوگ شیطان کو کنکریاں تو مارتے ہیں لیکن اپنی ثواب کو ضائع برباد بھی کرتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، ویڈیو بنا دیے، دکھاوا کر دیے، لہٰذا میرے بھائیوں یہ سب کام اخلاص کی منافی کام ہے۔ ہر کام کو شیئر کرنا، ہر کام کو لوگوں میں عام کرنا، یہ تمہیں اخلاص سے کب ریاکاری میں داخل کر دے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کوئی بھی عمل آپ کریں، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اخلاص اس کے لیے ضروری شرط ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا اے لوگو، میں تمہارے بارے میں اگر کسی چیز سے متعلق سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر سے متعلق سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ ان اخوف ما اخاف علیکم، میں تمہارے بارے میں اگر کسی چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاء، ریاکاری، دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو لہٰذا یہ حج یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہر کام اخلاص کے ساتھ کرو، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کے بتلائے طریقے کے مطابق گزارو۔ اسی طرح حج کا آخری پیغام بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ حج حیات ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد دلاتی ہے۔ حج کے جتنے ارکان ہیں اس کا بڑا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پیغام لے لیجئے کہ اللہ کی محبت کے لیے اپنی تن من دھن کی قربانی دینا پڑے تو بھی انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے کے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں بھی اسلام کے لیے، توحید کے لیے قربانی دینے کا موقع آئے، کبھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کبھی سوچ و بچار نہیں کرنا چاہیے، فوراً اللہ رب العالمین کے حکم میں اپنے سر کو قربان کرنا چاہیے۔ اور یہی پیغام دیتی ہے
اگر تمہاری زندگی میں کبھی یہ معاملہ آ جائے، ایک طرف اللہ کی محبت، دوسری طرف دوسری چیزوں کی محبت ہے، انسان کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ ہمیشہ اللہ کی محبت کو ترجیح دے اور باقی ساری چیزوں کو قربان کر دے، اور اس کا بدلہ بھی بہترین ملے گا اگر آپ نے یہ زندگی میں کام کیا کہ اگر تم نے ہر معاملے میں اللہ کی محبت کو ترجیح دی، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ اور ہم قربانی جو کرتے ہیں نا، کیا پیغام دیتی ہے یہ جو ہم نے کل قربانی دی، عید الاضحیٰ کے موقع اپنے جانوروں کو قربان دیا، کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف جانوروں کو قربان کرنے کا نام ہے؟ نہیں میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھو، جانور پر چھری چلانا بڑا آسان کام ہے، اصل قربانی یہ کہ تو اپنے خواہشات کو قربان کرو، اپنے تمناؤں کو قربان کرو، اپنے آرزوؤں کو قربان کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے، اور یہ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، ابراہیمی بن کر زندگی گزارو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی طرح زندگی گزارو۔ دیکھو جی کتنا بڑا عظیم سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے، 86 برس کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العالمین اولاد سے نہیں نوازا، 86 برس کے بعد اولاد ملی ہے، اور جب یہی اولاد 13 سال کی عمر کو، نوجوانی کی عمر کو پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین آسماتے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ہاں غور کریں، ایک باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، ماں باپ کتنا بے چین ہوتے ہیں، اگر بچے کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے، ایک باپ 86 برس کے بعد اسے اولاد ملی ہے، 13 برس کی عمر کو وہی اولاد پہنچی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس بچے کو ذبح کرو، کتنا صبر و ضبط سے کام لیا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو ترجیح دو، اپنے آرزوؤں کو قربان کرو، اپنی نیندوں کو قربان کر کے مساجد کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی چاہتے ہو، یہ چند باتیں تھی، یہ چند حج کے پیغامات تھے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے باپوں کو ابراہیم علیہ السلام جیسا بنائے، ماؤں کو حاجرہ علیہ السلام جیسا بنائے، بیٹوں کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو مرتے دم تک ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعات سے بچائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اور ہم تمام کے گھر والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ مختصر زندگی ہے، اللہ زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنائے، نفع بخش بنائے، زندگی کو اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بیمار ہے اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ میسر فرمائے، ایک مومن بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔